اچھا، پرنٹ میڈیا ختم ہوا الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے، الیکٹرانک میڈیا دم توڑ رہا ہے سوشل میڈیا کے آنے سے، ڈیجیٹل سے. ڈیجیٹل میڈیا جو ہے، تو آپ آنے والے وقتوں کے اندر جو ہے، جو پاکستانی قوم ہے، پاکستان کا نوجوان ہے، جو پڑھا لکھا پاکستان کا جو شخص ہے، اس کو اب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو میں کچھ کیا دوں گا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں فیک جرنلزم آ رہی ہے. اور کئی دفعہ اور ہمارے لیے، میں اگر ٹویٹر یوز کرتا ہوں اور میں اگر فیس بک یوز کرتا ہوں تو میری اتھینٹسٹی ہے نا، کہ رضی نے خبر لگائی ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اور اگر میں غلط خبر لگا دوں تو پھر اور مجھے 10 دفعہ چیک کرنا پڑا. رضی صاحب، اب تو پہچان ہی اب نہیں رہی تو نا. صحافی ہی اس کو سمجھا جاتا ہے جو جھوٹی خبر لگائے، جو فیک سٹوری کرے. آپ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ آپ دیکھیں کہ جو جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کو اتنے زیادہ ویوز ملتے ہیں. جن لوگوں کو ہم قریب نہیں بیٹھنے دیتے تھے نا اپنے، وہ ایڈیٹر بن گئے. ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہاں جن لوگوں کا اس پروفیشن سے تعلق ہی نہیں تھا. سہولت کار میں لفظ استعمال کرتا ہوں ان کے لیے. انہوں نے پلانٹڈ لوگ ہیں آپ انہوں نے اور انہوں نے پلانٹڈ لوگ بھی ہیں. اچھا، یہ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے، اور ہر زمانے میں اب ہوا کیا، اب ایڈیٹر کا ادارہ ختم ہو گیا. ایڈیٹر کی ضرورت نہیں رہی. پہلے ایڈیٹر کی ضرورت ہوتی تھی. ہمارے پاس بڑے بڑے ایڈیٹر تھے نا، جبار مفتی صاحب ہیں، شوکت اشفاق صاحب ہیں، یہ سارے ایڈیٹر ہمارے عہد کے ہیں. اس سے پہلے اقبال ساغر صدیقی صاحب تھے، حمید اختر تھے، بڑے بڑے ایڈیٹر. فیض احمد فیض تھے. فیض احمد فیض ایک بڑا نام تھا جرنلزم کے حوالے سے بھی، شاعری کے حوالے سے بھی. تو ہمارے ہاں پھر وہ ایڈیٹر کا رول ختم ہو گیا. ایڈیٹر کا رول جب انہوں نے ختم کیا، کہ وہ چیزیں سینٹرلائز ہو گئی تو اب جو مالک ہوتا ہے نا، اب میڈیا کا مالک جو ہے، وہ مالک آپ کو پتہ ہے ہر جگہ مالک ہی ہوتا ہے. اچھا، وہ اس نے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے کارکن کے حالات ہمیشہ خراب رہے. کارکن کا وہ استحصال ہوا. میں نے جتنے اخباروں میں کام کیا، میں ہر جگہ تنخواہ چھوڑ کر آیا، اور میں آج تک ان سے وصول نہیں کر سکا. کیونکہ میں یہ کہتا تھا کہ یار میری جان چھوڑو. وہ میری 2 مہینے کی تنخواہ تو نیچے رکھتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے نوٹس پیریڈ. جب میں نوٹس پیریڈ دوں گا تو بھائی میں کیا کروں. تو ہم نے وہ جو زمانہ دیکھا اس میں، اور آج بھی جرنلسٹ کا یہی حال. چینلز والے کہاں دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جرنلسٹ کرپٹ کیوں ہیں. اب میرا بھی موقف یہ ہے کہ یار میرے پاس بھی تو 600-700 روپے تھے، اور میں نے اسی میں سروائیو کیا. اب مجھے بھی تنخواہیں نہیں ملتی تھیں. میں تو کرپشن کی طرف نہیں گیا. تو آپ کی کرپشن کی طرف جاتے تب ہیں جب آپ کو مالکان مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو بھائی خود بھی کماؤ، ہمارے لیے بھی لے کر آؤ. اس بیچارے کے لیے پھر اور کوئی چارہ کار نہیں ہوتا کہ وہ جائے، وہ کسی کو بلیک میل کرے، کسی کے خلاف خبر لگائے. یہ جتنی خبریں بھی لگتی ہیں کسی کے خلاف، پیچھے تو کسی مالک کا مطمع نظر ہوتا ہے نا. آپ نے اخباروں میں دیکھا ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیچارہ خبر کوئی لگا کر آتا ہے، اشتہار جا کے مالک لے لیتا ہے. اور پھر وہ جس کے خلاف خبر لگی ہوتی ہے وہ کارکن کا تو دشمن ہو جاتا ہے، مالک کی اس کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے. یہ بڑی کرول ریالٹیز ہیں جو ہمارے معاشرے میں اور ہماری جرنلزم میں موجود. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کی کوئی شعرۂ آفاق نظم جو آپ نے لکھی ہو اور وہ آپ ہمارے سامعین کو سنانا مناسب سمجھیں. یہ میری کتاب ہے الگ، اس میں سے میں آپ کو ایک نظم سنا رہا ہوں. اور میں نے اس کا نام الگ اس لیے رکھا کہ میں نے اس میں لکھا تھا کہ یہ اس زمانے کی کتاب ہے جب دھڑوں سے سر الگ ہو رہے تھے. اور ایک تو یہ اس نام میں انفرادیت ہے، اپنی کتاب کو الگ کہنا ہی ایک حوصلے کا مطلب کہ 9/11 کے بعد آپ نے یہ 9/11 کے بعد کی ہے. اور اس میں جو ایک نظم میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ اس زمانے کی ہے جب خود کش دھماکے تھے. تو یہ اس کا نام ہے مگر ہمارے پاس جو چراغ ہیں. ہمارے پاس خوشبوئیں، ہمارے پاس پھول ہیں، کچھ آبلے ہیں پاؤں میں، بدن تھکن سے چور ہیں. ہماری منزلیں ہمارے سامنے تو ہیں مگر بہت ہی ہم سے دور ہیں، کہ راستوں میں خار ہیں، کہ راستوں میں دھول ہے. ہمارے سامنے ہمارے دشمنوں کی فوج ہے. ہمارے سامنے ہمارے دشمنوں کی فوج ہے. یہ خودکشوں کی فوج ہے، یہ بزدلوں کی فوج ہے. یہ فوج ہے کہ جس کے پاس خوشبوئیں نہ پھول ہیں،
نہ اس کے کوئی ضابطے، نہ اس کے کچھ اصول ہیں۔ عجیب سے یہ لشکری کہ جیت کر بھی خوش ہیں اور نہ ہار کر ملول ہیں۔ یہ فوج ہے کہ جس کو اسلحہ تو مل گیا مگر اسے خبر نہیں کہ اس کے راستوں میں کون ہے۔ یہ جانتی نہیں کہ اس کے دوستوں میں کون اور دشمنوں میں کون ہے۔ بہت خوب۔ یہ جانتی نہیں کہ اس کے دوستوں میں کون اور دشمنوں میں کون ہے۔ یہ بدنصیب لشکری ہے، ان کے پاس اسلحہ، ہمارے پاس پھول ہیں، مگر انہیں گمان ہے کہ ہم ہی بے اصول ہیں۔ انہیں گمان جو بھی ہو، ہمیں تو اب یقین ہے کہ راستہ کٹھن سہی، ہم اس زمین پہ بے زمیں، وطن میں بے وطن سہی، لہو لہو زمین اور خزاں خزاں چمن سہی۔ یہ تن ہے بے لباس گر تو سر پہ پھر کفن سہی، مگر وہ وقت آئے گا، یہ بزدلوں کی فوج جب مقابلے میں آئے گی تو ہم سے ہار جائے گی۔ یہ خودکشوں کی ٹولیاں، یہ خودکشوں کی ٹولیاں کہ جن میں کچھ یزید ہیں شہادتوں کے منتظر۔ یہ خودکشوں کی ٹولیاں کہ جن میں کچھ یزید ہیں شہادتوں کے منتظر۔ انہیں کوئی بتائے اب کہ ہم تو ایسے لوگ ہیں، دلوں میں جن کے روگ اور گھروں میں جن کے سوگ ہیں، نظر دھواں دھواں ہے اور لبوں پہ اپنی پیاس ہے۔ ہمیں خبر ہے بس کفن ہی اپنا اب لباس ہے، چراغ ہاتھ میں ہے اور لہو بھی اپنے پاس ہے۔ یہ بزدلوں کی فوج صرف زندگی بجھائے گی، مگر ہمارے پاس جو چراغ ہیں، مگر ہمارے ہاتھ میں جو پھول ہیں۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود تھے 45 سے زائد کتابوں کے مصنف، 40 سال سے صحافت کے شعبے سے منسلک ایک استاد، ایک رہنما، ایک باب اور ایک تاریخ، جناب رضی الدین رضی صاحب۔ پبلک پوائنٹ میں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔